السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ فروری 1987 کی ایک سرد رات جب بھارتی شہر دلی کے ایئرپورٹ پر ایک پاکستانی بن بلایا مہمان پہنچنے والا تھا اور بھارت کے اس مہمان کا نام جنرل ضیاء الحق تھا۔ اس خبر سے بھارت کے اندر کھلبلی مچ گئی جب اس وقت کے بھارتی صدر راجیو گاندھی کو اس بات کی اطلاع ملی کہ پاکستان آرمی چیف ضیاء الحق کا طیارہ دلی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ خبر نہایت حیران کن تھی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہونے کے باعث دونوں ممالک کی افواج بارڈر پر کھڑی تھی۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، بس انتظار تھا تو بھارتی صدر راجیو گاندھی کے اشارے کا۔ انہی دنوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارتی دورے پر تھی اور پاکستان انڈیا کے درمیان بھارتی شہر جے پور کے اندر ٹیسٹ میچ بھی جاری تھا۔ سرحد پر ٹینشن اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی تھی، لیکن پھر اچانک ایک عجیب واقعہ رونما ہوا جب جنرل ضیاء الحق بغیر کسی دعوت نامے کے بھارتی شہر دلی جا پہنچے۔ جنرل ضیاء الحق کی اس غیر سفارتی حرکت سے بھارت کے اندر ایک سنسنی پھیل گئی۔ راجیو گاندھی صدر ضیاء الحق سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن عالمی دنیا میں بدنامی اور بے عزتی کے ڈر سے انہی کی کابینہ اور پارٹی نے راجیو گاندھی کو جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کرنے پر مجبور کیا۔ فرینڈز، راجیو گاندھی اپنے وقت کا ایک بہترین سیاستدان تھا، لیکن چونکہ بات پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی تھی اور پھر جنرل ضیاء الحق کا اچانک بھارت پہنچ جانا راجیو گاندھی کو کنفیوز کر رہا تھا۔ راجیو گاندھی کے مشیر خاص بہرام نام کے مطابق انہوں نے راجیو گاندھی کو فورس کیا اور کہا کہ جنرل ضیاء الحق سے ملاقات نہ کرنا بھارت پر عالمی دنیا کی طرف سے کوئی نیا سوال کھڑا کر سکتا ہے۔ لہٰذا راجیو گاندھی جنرل ضیاء الحق کے استقبال میں ایئرپورٹ پہنچے اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بددلی سے ہاتھ ملایا اور اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ کر مجھ سے کہا کہ بہرام نام جنرل صاحب شاید میچ دیکھنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ اور انہیں میچ دکھاؤ۔ راجیو گاندھی کی یہ بات جنرل ضیاء الحق کے لیے نہایت بے عزتی کا مقام رکھتی تھی، لیکن راجیو گاندھی اس وقت ششدر رہ گیا جب جنرل ضیاء الحق اس رویے پر ناراض ہونے کی بجائے مسکرائے اور راجیو گاندھی سے کہا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، آپ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس حملے کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی اور یاد رہیں گے تو صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی، کیونکہ اب کی بار جنگ چند مہینے نہیں بلکہ چند دن میں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی، اس جنگ میں شاید پورا پاکستان تباہ ہو جائے، لیکن پھر بھی دنیا میں مسلمان زندہ رہیں گے۔ لیکن یہ بات اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ اس جنگ کے بعد دنیا میں کوئی بھی ہندو نہیں بچے گا۔ بہرام نام نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جنرل ضیاء الحق کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا ہو، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور لہجے میں انتہائی نرمی تھی۔ مجھے اس وقت جنرل ضیاء الحق دنیا کے خطرناک ترین انسان لگے۔ جب میں نے راجیو گاندھی کی طرف دیکھا تو ان کی پیشانی پسینے سے گیلی ہو چکی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے ہم دونوں کو وہیں چھوڑا اور وہاں موجود باقی لوگوں کے ساتھ گرمجوشی سے ہاتھ ملانے لگے۔ ہم دونوں حیران تھے کہ جنرل ضیاء الحق نے کتنی آسانی کے ساتھ بھارتی وزیر اعظم کو ایٹمی جنگ کی دھمکی ایسے دی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی بھی ملک کا صدر دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دینے کے بعد بالکل نارمل ایسے بیہیو کر سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھارت کے اندر جا کر اس کے وزیر اعظم کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی۔ ان کی اس بہادری اور نڈر پن نے راجیو گاندھی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس دھمکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے اپنی فوج بارڈر سے واپس بلا لی اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرینڈز، جنرل ضیاء الحق بلا شبہ ایک بہادر اور جنگجو انسان تھا جس نے ایک بہترین وقت پر بہادری کا ثبوت دیا، جس کی بنا پر لاکھوں پاکستانی اور بھارتی معصوم لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونے پڑے۔ فرینڈز، اسرائیل اور بھارت نے پاکستان کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کرنے کا پلان بھی بنایا تھا۔ جب جنرل ضیاء الحق کو اس بات کا علم ہوا تو چند ہی گھنٹے کے اندر جنرل صاحب اسرائیل کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کا نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ کرنے کا پلان بنا چکے تھے، لیکن اسرائیل کو اس بات کا علم ہو گیا اور اسرائیل اور بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اور اس پورے ٹاپک پر میں آلریڈی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر پر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ روزانہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔